نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے ایک خاص عمل جو قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمیں ملتا ہے، اگر ہم یہ عمل کر لیں انشاءاللہ ذاتی مکان خریدنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، اپنے مکان کا ہونا، ذاتی گھر کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے۔ اس نعمت کا آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، ان لوگوں کو اس نعمت کی قدر ہے جن کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے۔ تو ذاتی مکان کا ہونا یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ اصلاحی خطبات میں یہ لکھتے ہیں، جس بندے کو یہ 4 چیزیں مل جائیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے، وہ بندہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو یہ 4 چیزیں مل جائیں۔ نمبر 1، وطن میں روزی مل جائے۔ وطن میں روزی کا مل جانا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور دوسری چیز، اچھی سواری کا مل جانا۔ اور نمبر 3، اچھی نیک بیوی کا مل جانا۔ اور نمبر 4، اپنا ذاتی گھر کا مل جانا۔ یہ 4 چیزیں جس بندے کو مل جائیں وہ دنیا کا خوش قسمت اور خوش نصیب انسان ہے، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب انسان سمجھے۔ تو ذاتی مکان کا مل جانا یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اب میں آپ سے وہ عمل شیئر کرتا ہوں جس کے کرنے سے ذاتی مکان لینے میں آسانی پیدا ہوگی، وہ ہے درود پاک کا کثرت سے پڑھنا۔ اور درود پاک ایک خاص اس وظیفے کا کرنا، وہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود پاک کو اگر آپ 11 دن پڑھتے ہیں بعد نماز عشاء، 313 بار اس کی تعداد ہے۔ یہ درود پاک کا جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ عمل مختلف کتابوں سے، مختلف واقعات سے یہ ہمیں ملتا ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مختصر ہے، 313 بار اس کو پڑھا جائے 11 دن تک، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے روزانہ پڑھے جائیں، اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کی جائے، انشاءاللہ اس میں آسانی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیں، درود پاک وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کر رہے ہیں۔ سنت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کرتے، کوئی اللہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ اللہ صدقات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی عمل نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایک کام کرتا ہوں، وہ ہے ان اللہ، بے شک میں، و ملائکتہ، میرے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے، یصلون علی النبی، ہم سب کے سب مل کر اپنے محبوب پاک کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ وظیفہ آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہا ہوں یہ اللہ کی سنت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہا وجدنا ما وجدنا، بہا وجدنا ما وجدنا، مجھے اللہ نے جو دیا، میری فیملی کو دیا، میرے بچوں کو دیا، میرے اہل و عیال کو دیا، رشتہ داروں کو دیا، عزیز و اقارب کو دیا، جو کچھ بھی اللہ نے دیا، مجھے جو عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا، اللہ نے ایک وجہ سے دیا، وہ ہے درود پاک کا پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک میں کثرت سے پڑھتا رہا، اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ، گھر بھی دیا، سواری بھی دی، اچھی بیوی بھی دی، اور اچھی روزی بھی دی، عزت بھی دی، شان و شوکت بھی دی، مقام اور مرتبہ بھی دیا، سب کچھ دیا اللہ نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کثرت سے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی درود پاک کو کثرت سے پڑھنا۔ اور نمبر 2، سورہ اعراف کے اندر ایک آیت ہے، وہ آیت نمبر ہے 10 اور پارہ نمبر ہے 8۔ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ بھی کیا جائے۔ یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاجِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ پھر میں دوبارہ اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ مَعَاجِشَ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاجِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اس آیت مبارکہ کو آپ اپنے پاس لکھ کر اس گھر کے اندر رکھ لیں جس گھر میں آپ رہتے ہیں، یا کرائے کا مکان ہے، یا جس مکان کے اندر بھی آپ رہتے ہیں، آپ اس مکان کے اندر اس کو کسی جگہ پر لگا بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، اور اپنے وائلٹ کے اندر بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو بھی آپ کر لیں، اور ساتھ ساتھ دعا جاری رکھیں
اللہ سے مانگتے رہیں، کیونکہ جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں مانگنے والے تو خالی جھولی اگر لے کر آئے گا میں تیرے دامن کو بھر دوں گا۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہوں۔ دنیا کا دستور یہ ہے اگر بندہ کسی سے جا کر کچھ مانگے وہ 1 مرتبہ دے دے گا، 2 مرتبہ دے دے گا، 3 دفعہ دے دے گا، اس کے بعد کہے گا بھائی آپ نے تو یہ کام ہی پکڑ لیا ہے، وہ ناراض ہوگا، وہ پریشان ہو جائے گا، ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میں ناراض نہیں ہوتا مانگنے والے، تو اگر خالی دامن لے کر آئے گا دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تم کو شکوہ ہے کہ ہمارا دعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کے کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔